أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. آج چاند کی 24 تاریخ 1436 ہجری اور 14 اپریل 2015. آج کی مجلس پیچھے کئی دنوں سے صبر کے بارے میں ہم نے سنا اور صبر کے ساتھ نماز کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد طلب کرو. صبر کے اوپر کافی بات ہوئی اور آگے اس آیت کے آخر تک جہاں تک تلاوت کی گئی ہے صبر کرنے والوں کے لیے ہی بشارت سنائی گئی ہے. تو جتنا کچھ میں نے صبر سے متعلق کتابوں میں دیکھا اور مطالعہ کیا تھا اس کو میں نے ذکر کیا اور نماز سے متعلق بھی کچھ بتایا. کل ایک صاحب کہنے لگے کہ صبر کے بارے میں تو آپ نے 2-3 دن بات کری لیکن نماز کو آپ نے ایک دن میں ہی ختم کر دیا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ نماز سے متعلق بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں. وہ تو نماز ہم جانتے ہی ہیں نماز کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ نماز کا ذکر شروع ہو کل ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اس میں خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین دونوں کا ذکر پاس پاس میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین جو ہیں یہ بھی بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے. تو یہ دونوں ناموں کے آپس میں خلط ملط ہونے کی وجہ سے مجھے مغالطہ لگا اور میں نے بجائے خضر علیہ السلام کے ذوالقرنین کہہ دیا. تو ایک صاحب نے مجھے اس طرف توجہ دلائی. بہت اچھی بات ہے. یہ انسان جب بولتا ہے بعض وقت دھیان نہیں رہتا, واقعہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے لیکن نام بدل جاتا ہے. تو بہرحال ذوالقرنین بھی بڑے بزرگوں میں سے ہیں جن کا پورا ذکر قرآن مقدس میں سورہ کہف میں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کی سیر کی اور ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جن کو ہم جانتے ہیں سب کہ سد ذوالقرنین. انہوں نے ایک دیوار قائم کی کہ یاجوج و ماجوج جو پریشان کرتے تھے ان کے لیے انہوں نے ایک دیوار قائم کر دی تھی. تو بہرحال
تو وہ خضر علیہ السلام تھے جن کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے جن سے ملاقات کی اور جن کی شاگردی اختیار کی۔ دوسری بات جو بتائی تھی کہ شہداء اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، تو بعض لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک بات میں نے کل بتائی تھی کہ شہداء کے بارے میں تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہداؤں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں تم ان کی زندگی کو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس سے کھل کر اور کیا آیات آ سکتی ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو رزق دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ شہداء کی روح کو اللہ پاک سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ روح پھدکتی رہتی ہے پوری جنت میں، اور وہ جہاں چاہتی ہے جاتی ہے اور کھاتی ہے پیتی ہے عیش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے بارے میں تو ذکر نہیں آیا قرآن میں کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں اپنی قبروں میں، شہید کے بارے میں تو بتایا۔ علماء فرماتے ہیں ایک عبارت النص ہوتی ہے، عبارت میں لکھا ہوا جو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ہوتی ہے دلالت النص، یعنی ایک بات عبارت میں ہے اور اسی بات سے دوسری بات ثابت ہوتی ہے، وہ اس کو دلالت النص کہتے ہیں، وہ دلالت سے ثابت ہے۔ جیسے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، اف کہا ہے، اف۔ اب یہاں قرآن میں صرف اف ہے، جوتے مارنے کو منع نہیں کیا ہے، ڈنڈا مارنے کو منع نہیں کیا ہے، گھونسا مارنے کو منع نہیں کیا ہے، زبان سے اف کرنے کو منع کیا ہے۔ اب کوئی آدمی یوں کہے کہ بھئی قرآن میں تو باپ کے لیے کہا گیا، والدین کے لیے اف نہ کہو، تو اف نہیں کہیں گے، منہ بند کر کے جوتے کی بارش کر دیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی اس سے کہے بھئی بیوقوف آدمی اپنے باپ کو مار رہا ہے، تو اب وہ کہنے لگے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے مت مارو، قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ اف مت کرو، میں اف کہاں کر رہا ہوں، میں تو کچھ بول بھی نہیں رہا۔ تو ہر آدمی اس کو پاگل کہے گا۔ یعنی قرآن اس چیز کو بتانا چاہتا ہے کہ جب اف تک کہنا منع ہے تو مارنا تو بدرجہ اولا منع ہے۔ جب والدین کو اف نہیں کہہ سکتے جو چھوٹی سی چیز ہے، تو مارنا تو اس سے بڑھ کر منع ہو جائے گا، تو اب اس کو بھی تم قرآن میں ڈھونڈنے لگو، حدیث میں ڈھونڈنے لگو۔ ابھی کچھ لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبر علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جبکہ حدیث کھلی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے کسی بھی خطے سے سلام پڑھتے ہو میرے اوپر درود و سلام، تو مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے، اور جب تم میری قبر پر آ کر پڑھتے ہو تو میں براہ راست تم کو جواب دیتا ہوں، میں خود سنتا ہوں اور براہ راست میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا حدیث چاہیے؟ جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ضعیف ہے حدیث۔ چلو تمہاری بات مان لی گئی کہ ضعیف حدیث ہے، حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی، ہمارے نبی کا جو فرمان ہے وہ ضعیف ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جو روایت کرنے والے ہیں اگر ان میں کوئی ضعف کو کمزوری ہے تو اس روایت کرنے والے کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، ورنہ فی نفس ہی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ایک بات اس وقت ارشاد فرمائی، ایک بات دوسرے وقت میں ارشاد فرمائی، تو کیا دونوں باتوں میں کوئی ضعف آ جائے گا؟ جو بات پہلے ارشاد فرمائی وہ بھی نبی نے فرمائی، جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ بھی نبی نے فرمائی، تو نبی کی دونوں باتیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی وہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، دوسرے وقت میں ارشاد فرمائی وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمائی، تو دونوں باتیں تو اللہ کے نبی کی ہی ہیں، ضعیف کیسے ہو جائیں گی؟ علماء فرماتے ہیں حدیث کو ضعیف کہنا بھی نہیں چاہیے،
اور جو تحقیق کر رہے ہیں، جو اسماء الرجال کا علم رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے اس کے راوی میں ضعف ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی اس میں ضعیف ہے، اس لیے حدیث کی بات میں ضعف آ رہا ہے۔ فی نفسی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ہم دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی کہہ دیتا ہے، ارے غیرے کہہ دیتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، جہاں اس کے نفس کے خلاف بات آئی حدیث ضعیف ہے، کر لو۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جو چیز حدیث میں صرف بخاری میں اگر آ گئی تو وہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تو ضعیف کو یاد رکھیں گے، جب بھی ضعیف بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہمارے نبی کا فرمان ضعیف نہیں ہے، بلکہ اس کے جو روایت کرنے والے ہیں ان کے اندر ضعف ہے، جس کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے۔ تو اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم سلام کرتے ہو میری قبر پہ آ کر، تمہیں جواب دیتا ہوں، دور سے کہیں مجھے درود و سلام پڑھتے ہو تم تو فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شہداء کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ پاک کے نزدیک ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں نہیں آیا کہ انبیاء بھی زندہ ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ انبیاءوں کی تو ہے۔ شہداء کا درجہ بعد میں آتا ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیین، صدیقین، اب شہداء تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، پھر شہداء ہیں۔ تو جب شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو اب تو بدرجہ اولا جو صدیق اور انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ انبیاءوں کا قبروں میں زندہ ہونا دلالت النص سے ثابت ہے، اور شہداء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا وہ عبارت النص سے ثابت ہے، عبارت جو لکھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس لیے ہم یہ اس کسی کے کہنے پر ہم اپنے دماغ میں یہ بات نہ ڈالیں کہ عام آدمی کی طرح پیغمبر بھی اپنی قبروں میں مردہ اور سنتے نہیں ہیں، نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ بلکہ جب شہداء کے بارے میں اللہ ڈنکے کے چوٹ کہہ رہے ہیں تو شہداء سے بڑی ذات جو ہے وہ انبیاءوں کی ہے، وہ بدرجہ اولا اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کے جسم کو وہ مٹی نہیں کھاتی ہے، نہ شہید کے جسم کو مٹی کھاتی ہے، اور اس کے بعد جس کو اللہ چاہے اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، جس کو اللہ حکم دے دے، جس کے بارے میں، ورنہ ہر ایک انسان کی جسم کو، چاہے وہ بڑا سے بڑا اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، وہ مٹی جو ہے جسم کو کھا لیتی ہے۔ بس ایک چھوٹی سی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے جو پشت کی طرف ہے، بہت نیچے والے حصے میں چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، اسی ہڈی سے اللہ پاک سب کو زندہ کریں گے۔ وہ کہاں مل جائیں گے سب ہڈی، مٹی کے اندر ہمارا اور آپ سب کا جسم مل جائے گا، اور پھر اللہ کا حکم ہوگا تو اسی ہڈی سے ہر ایک جسم، ہر ایک اپنے جو جسم دنیا میں تھا اسی جسم کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا کل قیامت میں۔ بعض شبہات کرنے والے نے شبہ ظاہر کیا کہ بھائی کیسے یہ جسم کیسے اٹھے گا جب انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، نہ معلوم، اللہ کو پتہ ہے قیامت کب واقع ہوگی، ہم اور آپ مرنے کے بعد عالم برزخ میں کتنے سالوں رہیں گے اللہ ہی کو پتہ ہے، دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ایک طویل مدت ہوگی، اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر سارے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، ایک زمانہ چاہیے اس کے لیے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور کسی کے پاس علم نہیں ہے اس کا۔ علامات بتائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبریل امین نے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم پوچھ رہے ہو نا، جتنا تمہیں پتا اتنا مجھے پتا، یعنی مجھے ہی پتا نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ تو فرمایا کہ کچھ علامات بتا دیجئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی قیامت کی، جو بہت سی علامات اب ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ تو بہرحال انسان کو اللہ پاک اسی ریڑھ کی چھوٹی سی ہڈی سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ ہم کیسے؟ کافروں نے کہا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، ہڈی ہماری سڑ گل جائے گی، ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ابھی تو ہڈی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو نمونہ بچا ہوا ہے، تو اس سے تو آسان ہے پیدا کرنا۔ لیکن جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب میں نے تم سب کو پیدا کیا، وہ زیادہ مشکل تھا یا یہ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ تو تم ہڈی کی اور جسم کی بات کرتے ہو، یہ جو انگلیوں کے اندر جو یہ نشان ہیں، یہ دھاریاں ہیں، یہ اسی آدمی کو دوں گا میں جس کو میں نے پیدائش کے وقت دیا ہے، وہ تک لوٹا دوں گا۔ اور سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے جب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ کسی کی انگلی کسی سے نہیں ملے گی، فنگر پرنٹ سے بولتے ہیں، اسی سے چور پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بنایا۔ اب کتنے لوگ آئے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور کب تک دنیا کی بقا ہے اور کب تک لوگوں نے آنا ہے، وہ سارے ہی انسانوں کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہیں۔ اس لیے کوٹ وغیرہ میں جو انگوٹھے سے نشان لیتے ہیں وہ سائنس سے زیادہ بھاری بھرکم ہوتا ہے یہ نشان، چونکہ سائنس تو کوئی بھی سکھ کر کے کر سکتا ہے، لیکن یہ فنگر پرنٹس کہاں سے لائے گا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تک میں واپس کر دوں گا۔ تم ہڈی کی جسم کی بات کر رہے ہو، میری طاقت کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ تو بہرحال انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور شہید سے زیادہ مرتبے والے ہیں، تو یہ عبارت دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ آیت سے ثابت ہو گئی، جس کی مثال میں نے سمجھایا کہ باپ کو اف تک نہ کہو ماں باپ کو، تو اف نہ کہنے کا مطلب ہے کہ تم ہوں بھی نہ کرو۔ جب ہوں کرنا منع ہے تو جوتے لاٹھی مارنا تو بدر جاولا منع ہوگا۔ تو بہرحال تو نماز کا جو ذکر ہے وہ تھوڑا سا آ جائے سامنے، حالانکہ ہم آگے بڑھ چکے تھے، لیکن توجہ دلانے کی وجہ سے میں نے بھی مناسب سمجھا تو میں نے فضائل نماز حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا فضائل اعمال حصہ اول حصہ دوم، اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، فضائل اعمال انہوں نے لکھے ہیں، اور پھر اس میں حصے کر دیے، فضائل ذکر، فضائل روزہ، فضائل حج، فضائل زکوٰۃ، اس طرح کے کئی فضائل ہیں اس میں ایک فضائل نماز بھی رسالہ ہے، وہ تقریباً 87 صفحات کے ہیں، وہ رسالہ 87 صفحات پر مشتمل ہے، اسی میں سب ضم ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کتاب کو دیکھا جائے، اس میں بہت زیادہ احادیث حضرت شیخ نے جمع کی ہیں۔ تو بہرحال پہلی حدیث جو حضرت شیخ نے جمع کی اس میں پہلے سمجھیں ہم آپ کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ الصلاۃ، اس کو صلاۃ کہتے ہیں دعا کو، اور صلاۃ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو آگ میں ڈال کر کے اس کو سیدھے، لوہے کو ڈالتے ہیں نا آگ کی بھٹی میں، اور پھر اس کو صحیح کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، ایسے ہی یہ صلاح ہے۔ اس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ جیسے بھٹی میں ڈال کر لوہے کو تپا کر کے صحیح کیا جاتا ہے، اس کے میل کو زنگ کو اتارا جاتا ہے، ویسے ہی نماز جب انسان پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ عمارت ہے، اب اس کی بنیاد دیوار پر ہے، کھمبے اور پلر پر ہے۔ فرمایا کہ ایک خیمہ ہے سمجھو، اب اس میں 5 پلر ہوں، چاروں پلر تو ہو گئے چاروں کونے پہ، ایک بیچ میں اس کو سہارا دینے کے لیے، یہ 5 کے 5 پلر ضروری ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی پلر آپ نکال لیں تو عمارت ناقص رہے گی، اس لیے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 پر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نمبر 2 ہے، نماز قائم کرو۔ تو نماز دوسرے درجے کی عبادت ہے، کلمہ پڑھتے ہی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ختم کر دیا، ڈھا دیا، گویا اس نے دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ اس طرح دھلتے ہیں جیسے مثال سے سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے زمانے میں باہر نکلے، ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر تھوڑا ہلایا اس کے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے نہیں میں نے ایسا کیوں کیا، کہ حضور بتا دیجئے۔ فرمایا کہ دراصل یہ جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر گئے، ایسے ہی ایک نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ اسی طرح اڑا دیتے ہیں۔ فرمایا پھر مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ایک آدمی کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور اس کارخانے سے وہ جب نکلتا ہو کام کرنے کے بعد شام کو، تو اس کے جسم میں کپڑے میں میل کچیل بہت سارے جم جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں اور وہ نہریں جاری ہوں، ان 5 نہروں میں وہ نہاتے ہوئے آ رہا ہے۔ اب بتاؤ جب وہ گھر پہنچے گا تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ فرمایا کہ جی حضور ایسا نہیں ہو سکتا، میل کیسے باقی رہے گا؟ فرمایا ایسے ہی جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی تو اس کے جسم سے میل کچیل اور اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں اور جو گناہ ہیں اللہ پاک سب کو دھو دیتے ہیں۔ اور آپ نے آیت پڑھی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے دونوں کنارے میں نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب؟ جب فجر ہم پڑھیں گے اور مغرب پڑھیں گے تو بیچ کی ساری نمازیں اپنے آپ آئیں گی۔ ایک جگہ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اب نماز کی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہاں یہ درمیانی نماز بول کر ساری نماز مراد لی گئی ہے، ایسا نہیں کہ فجر ہم پڑھ لیں گے بس چھٹی، جیسے بہت سے لوگ چار نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھو تو بتاتے ہیں جی ایک تو جمعہ پڑھتے ہیں، اب باقی 24 گھنٹے میں 4 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک نماز معاف ہو گئی، نہیں آنکھ نہیں کھلتی، اور رات کو سونے کے لیے 2 بجے تک ٹی وی کے پاس ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت جلدی آنکھ کھلے گی۔ جلدی سے آنکھ کھولنے کے لیے جلدی سونا پڑے گا جب آنکھ کھلے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی بات چیت کرنا مکروہ ہے، دین کی بات چیت۔ اب تو ہمارے یہاں جو جماعتیں آتی ہیں اس میں بیماری پھیل گئی، اور خاص طور سے دلی کی جماعت، برا نہیں مانے، دلی کی جماعت تو بس اللہ ہی مالک، وہ اصلاح کے بجائے وہ رات کے 2 بجے سے 1 بجے تک 12 تو عام بات ہے۔ اور جو باہر کی جماعتیں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ عشاء پڑھتے ہی نظر ہی نہیں آتے، کھانا کھایا اور غائب۔ وہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور ہمیں فجر کی اذان کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور کوئی اٹھانے والا نہ اٹھا تو پتہ چلا فجر بھی غائب ہو جائے، مسجد میں سوئے رہے۔ تو یہ تو ہماری کیفیت ہے اللہ کے راہ میں نکلنے کے باوجود بھی، چونکہ ہماری عادت نہیں بدلتی۔ تو کیا فرمایا کہ دنیا کی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ مکروہ ہے، دنیا کی بات جائز نہیں ہے۔ ہاں دین کی بات کر سکتے ہیں، علم کی گفتگو کر سکتے ہیں، مسائل کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہم مسائل کو لے کر بیٹھتے ہیں، اس مسائل تو 2 منٹ کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اپنے فضائل میں لگتے ہیں ہم، تو پھر وہ فضیلت ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا، جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے صبح سے شام تک سب ختم، اور ایک مخصوص جانور آئے گا کل قیامت میں، وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے لے جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ وہ ساری نمازیں ادھر رہیں گی، وہ لے جائے گا جانور پکڑ کے۔ اتنا بڑا جانور ہے کہ جس کا منہ اتنا، جس کا سر پیر جو ہے زمین پہ ہوگا اور سر اس کا آسمان پہ ہوگا، اس کے حساب سے لگائی اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ جب منہ کھولے گا اس میں سب کو لائے گا، ڈھونڈے گا۔ جبریل امین پوچھیں گے کس کو تلاش کر رہا ہو؟ کہنے لگے من جملہ اور بھی لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان میں سے ایک صاحب اور بھی ہیں جو دنیا کی باتیں بیٹھ کر کے مسجد میں کرتے تھے، ان کی بھی تلاش ہے مجھے، ابھی پکڑتا ہوں اس کی ٹانگ میں بھی خبر لیتا ہوں۔
تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر فون کی گھنٹی بج جائے مسجد میں تو مسجد میں بات نہ کرو دنیا کی۔ ہاں اگر دین کی بات کسی سے کرنی وہ مسئلہ الگ ہے، دنیا کی بات نہ کرو، احاطہ مسجد سے باہر چلے جاؤ پھر بات کرو۔ مسجد اللہ کا خاص الخاص گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ صرف بیت اللہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو لہذا علماء نے سختی سے منع کیا ہے، اور مثال دے کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے سوکھی لکڑی آگ سوکھی لکڑی کو کتنی تیزی کے ساتھ کھا لیتی ہے، ایسے ہی دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا یہ نیکی کو ایسے ہی کھا جاتی ہے۔ اب ہم نے بڑی مشکل سے تو نماز پڑھی، ہماری نماز ہے کیسی وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، کتنا حساب کتاب مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے ہم نے بیٹھ کر کے دنیا کی گفتگو شروع کر دی۔ کوئی باہر کا کام ہوتا ہے تو وہ مسجد میں آ کے مشورہ کرتے ہیں، اب اسی میں ماں بہن کی ہو رہی ہے، گالی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اب وہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے مشورے کرنا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ، یہ مسجد رہ گئی۔ تو گویا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں شور بپا ہوگا، ایک ہنگامہ بپا ہوگا۔ مسجد سکون کی جگہ تھی، وہ ہنگامے کی جگہ بن جائے گی، آدمی پریشان ہو جائے گا کہ عبادت کدھر کرے، ہم سکون سے ہم اللہ اللہ کرنا چاہیں وہ نصیب ہی نہیں ہوگا، وہی حالت آج ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں اس کو مسجد میں دنیا کی باتیں کر کے ضائع نہ کریں۔ تو فرمایا کہ صلاح نماز پڑھنے سے ہمارے جو گناہ ہیں سارے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جب تم کرتے ہو سیئات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد محترم یعنی شیخ زکریا کے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، سبق کے دوران جب کتاب پڑھا رہے تھے، فرماتے ہیں حضرت شیخ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے نماز کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے فرمایا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے معاف۔ تو فرمایا کہ دیکھو صغیرہ اور کبیرہ میں فرق ہے، صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے، کبیرہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جیسے کسی کا حق دبا لینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کی غیبت کر لینا، کسی کو قتل کر دینا، اور بہت ساری لمبی فہرست علماء نے لکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا نہ رکھنا، بہت طویل فہرست ہے اس کی، جب ہم کتابوں میں دیکھیں گے بہت طویل فہرست ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جیسے عورتوں کے بال کا ننگا ہونا، علماء نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں چونکہ ہم سب کے ذمے ہیں، عورتیں تو نہیں سن رہی، لیکن عورتوں کی یہ باتیں اگر عورت کے مسائل سے متعلق کوئی بات آئے سامنے تو عورتوں میں جا کے بتایا کریں تاکہ وہ محتاط رہیں۔ فرمایا بعض عورتیں برقع اوڑھ لیتی ہیں، سب کچھ ڈھک لیتی ہیں اور اپنی چوٹی پیچھے کھول دیتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو چوٹی کا پیچھے نکلنا ہے، چٹیاں نکال دیتی ہیں، یہ اس کا نکالنا حرام ہے، غیر محرم کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ تہجد گزار عورت کیوں نہ ہو، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس کی چٹیوں پہ غیر محرم کی نگاہ پڑی، ابھی وہ بازار سے یا باہر سے آئی ہے اور اسی حال میں وہ مر گئی اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ جہنم میں جائے گی، اس کو نماز نہیں بچائے گی، اس وقت گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے بتائیں کہ جب نکلے تو با پردہ نکلے، اور یہ سر کے بال بھی جو ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، یہ تو سر کے بال ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اس لیے عورت کو کہا گیا کہ نماز پڑھو، تو عورت کی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ عورت کی سب سے افضل نماز جو ہے وہ گھر کے اندر کی کوٹری میں ہے۔ ایک تو انگنائی میں نماز پڑھ رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دالان پر پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں پڑھے، اس سے بھی افضل ہے کہ اور اگر اندر کوئی کمرہ ہے اس میں پڑھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، بلا ضرورت وہ گھر سے نہ نکلے فیشن ظاہر کرنے کے لیے، قرآن نے سختی سے منع کیا اس چیز کو۔ تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹخنے سے نیچے لنگی یا شلوار یا پاجامہ یا پینٹ جو لٹکاتے ہیں ہم، چاہے وہ تکبر کی نیت سے نہ ہو، لیکن چونکہ مشابہ ہے،
تو علماء فرماتے یہ بھی حرام گناہ کبیرہ ہے، ایسے شخص کی طرف اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اب جو آدمی اللہ کی رحمت کی نگاہ سے ہی دور ہو گیا تو اب بتاؤ اس کے گمراہ ہونے میں کیا کمی رہے گی، اب اس کے محروم ہونے میں کیا کمی رہے گی۔ ایسے ہی فرمایا کہ انسان جو کلین شیو رہتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یا ایک مستحکم داڑھی ہے، فاسق اور فاجر گناہ کبیرہ ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی تو سمجھو کہ وہ جہنم میں جائے گا، فرشتے خبر لیں گے اس کی صحیح سے، یہ پیٹنٹ اصول چھوڑیں گے نہیں۔ بہت زبردست غصے میں ہیں فرشتے ہماری حرکت کو دیکھ کر کے، وہ موقع کی تلاش میں بس کہ مر جا بیٹے پھر بتاؤں گا صحیح سے، پھر سمجھاؤں گا۔ یہاں تو سمجھ میں بات نہیں آتی نا، وہاں سمجھاؤں گا صحیح سے، وہاں چیخ و پکار ہوگی، بس انسان اور جنات نہیں سنیں گے، باقی ساری مخلوق سنے گی۔ وہ جب مردے کو اٹھایا جاتا ہے نا تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ تو کتابوں میں آیا کہ انسان نہیں سنتے، جنات نہیں سنتے، بس باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ اور جو گندا آدمی ہوتا ہے اس کو لوگ اٹھاتے ہیں اس کے جنازے کو، تو وہ کہتے ہیں بھیا کہاں لے جا رہا ہے یار، ادھر تو ڈنڈے والے بہت سارے کھڑے ہوئے، دیکھ رہا ہوں میں، مجھے پتا ہے بہت جلدی ہی بجنے والا ہے، مجھے یہی رکھو، کم سے کم تم لوگوں نے گھیر تو رکھا ہے۔ اور کتابوں میں آیا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، بس 40 قدم بھی نہیں چلتے کہ فرشتے آ دھمکتے ہیں، اب بتا، اب پوری زندگی کی خبر لوں گا میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اللہ کے نبی کے طریقے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ بھئی ہم کام بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ ضائع بھی ہو رہا ہے، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم کلی طور پر آ جائیں اسلام میں اور نبی کے طریقے میں، خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے، حضرت شیخ نے فرمایا کہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ ایک مسلمان سے تو یہ بہت ہی بعید بات ہے کہ ایک مسلمان ہو اسے گناہ کبیرہ ہو، یہ تو دماغ میں آنے والی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسلمان ہو پھر اس سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو، کہ چلو اگر سرزد ہو بھی گئے گناہ کبیرہ تو پھر ایک مسلمان سے گناہ کبیرہ سرزد ہو اور پھر وہ فوراً سے پہلے توبہ نہ کرے، فوراً سے پہلے توبہ کرے۔ وہ کیا مطلب؟ بس جب بھی گناہ ہو جائے جب بھی توبہ کر لے، اللہ میری توبہ، اب آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر ہو گیا وہ گناہ، کوئی بات نہیں ہے، پھر کر لو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک کیا بات بتائی؟ 2 وجہ بتائی۔ ایک وجہ یہ کہ مسلمان سے گناہ کبیرہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت بعید بات ہے، دور کی بات ہے۔ اور اگر پھر گناہ کبیرہ ہو گیا، اگر ہونے کے بعد پھر توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، ایک گناہ کرتا ہے، دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بدلے سے تمہارے دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، پھر تیسرا کیا، وہ کالک بڑھتے 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 پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر آیا کتابوں میں کہ جیسے گھڑے کو جب تم الٹا کر دو، ہانڈی کو، اور اس کی پشت پر پانی ڈالو، ایک دم سے نیچے آ کے گرتا ہے، تو اس شخص کے دل کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی، صحیح بات اثر نہیں کرتی، وہ پانی کی طرح ایک دم سے نیچے، ادھر سن ادھر نکل، ادھر سن ادھر نکال، بس یہی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان سے بہت بعید بات ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، بڑے گناہ کرے، اور اگر ہو گئے گناہ تو فوراً توبہ کر لے۔ اور ایک وجہ یہ بتائی کہ دیکھو اگر یہ انسان کے اندر یہ صفت رہے گی تو ان سے گناہ ہی نہیں ہونے، چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جیسے ہم باہر نکلتے ہیں نہ معلوم کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں ہماری نگاہ اٹھتی ہے کتنی غیر محرم پہ، کتنی غلط جگہ پہ چلی جاتی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اگر ارادے سے وہ نگاہ اٹھائی گئی ہے تو پھر یہ پھر گناہ کبیرہ ہے، ہاں گناہ ہے یہ۔ لیکن اگر غیر ارادی طور پہ اٹھ جاتا ہے اور پھر کچھ خیالات کچھ وساوس آتے ہیں، وہ بھی گناہ کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں،
ہاتھ سے کسی غلط چیز کو ہم نے پکڑ لیا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹے موٹے گناہ نماز سے دھلتے رہتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں ہی وہ گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں، کہ فرمایا کہ جب آدمی منہ دھوتا ہے تو منہ کے سارے گناہ ختم، کلی کرتا ہے زبان کے سارے گناہ ختم، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ ختم، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ ختم۔ تو اس طریقے سے اور اہل دل نے اور صاحب بصیرت نے ان چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھا بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے بارے میں آتا ہے، وہ تو وضو کرنے والے کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ شخص زنا کر کے آ رہا ہے۔ جب انسان اچھی طریقے سے وضو کرے گا اور پھر وہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی اللہ نے اس کی قسمت میں میسر کی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، جیسے یہ 5 وقت نہر میں جاری نہر میں نہانے والے کے جسم پر میل نہیں رہتا، ایسے ہی اس شخص پر جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہیں وہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ حسنات کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جو آدمی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے ہی دھلتے چلے جاتے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز روشنی ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز زندگی میں برکت داخل کرتی ہے، چہرے کا نور ہے، روزی میں برکت ہے، اور خود انسان کی زندگی کے لیے صحت ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلتیں ہم کتابوں میں دیکھیں گے اور ہم کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن نماز نماز ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز نماز ہو۔ جب نماز نماز کے درجے میں آ جائے گی تو ہماری زبان سے نکلنے والا بول بالکل صحیح ہوگا، کبھی ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ اعمال جو ہمارے جسم سے نکلیں گے وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے جسم کی ترجمانی کریں گے، قال اور حال دونوں یکساں ہوں گے، کہ جو ہم بولیں گے وہ کریں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، بے جو کچھ تم کہتے ہو اس کو کرتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو کرو نا۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، عمل کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہ جب نماز صحیح ہو جائے گی تو ایک نمازی کی شان کے بالکل خلاف بات ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور گالی بھی دے، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز کی پوری فضیلتوں کو سننے کے لیے، کسی بھی عمل پر کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فضائل سے ہم واقف ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو فضائل اعمال میں فضائل نماز ایک حصہ ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے اعمال میں ہمیں ترغیب ملے گی، تحریص پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی کہ ہم اعمال میں سبقت کرنے والے بن جائیں۔ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری نمازیں صحابہ کی طرح ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، جیسے اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمۃ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھتے تھے کہ ان کی نماز دیکھ کر کے غیر مسلم ایمان میں داخل ہو جا کرتے تھے۔ کیسی نماز ہوگی، کتنا بڑا تقویٰ ہوگا۔ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھتے آپ تو آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تلاوت کی کہ جیسے جو ہانڈیاں ابلتی ہیں چولہے کے اوپر ویسی آواز نکلتی۔ ہمارے نبی تو نماز کے ایسے عاشق تھے، آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ نماز سے ملتا کیا ہے؟ نماز سے وہ چیزیں ملتی ہیں جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ایسا یقین تو پیدا کریں ہم پہلے۔ نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جا رہے ہیں، کسی نے اطلاع دی آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹنی پر سے نیچے اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ کیا ہے جس چیز کی تعلیم اللہ پاک نے ہم سب کو دی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ تو میں نے وہی عمل کیا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت سے مختلف واقعات ہیں مختلف مواقع کے کہ اور بھی سفر میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے کوئی چچا زاد بھائی ہیں، ان کا انتقال ہوا، آپ سواری پر سے نیچے اترتے ہیں اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس پر میں نے عمل کر لیا۔ صحابہ کا یہی دستور تھا کہ وہ جب تیز آندھی چلتی تو فرمایا کہ حضور کیا کرتے تھے اس وقت؟ فرمایا کہ وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ اچھا چلو، کیوں؟ شاید قیامت تو نہیں آ گئی اور ہم چھت پہ چڑھ جاتے ہیں پتنگ لے کر کے، موسم بڑھیا ہو رہا ہے، جب کوئی موسم تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے تو ہمارے نبی مسجد طرف بھاگتے تھے اور ہم پتنگ لے کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، شاید دھوپ نہیں ہے، صحیح پتنگ بازی ہوگی۔ یہ ضیاء اوقات ہے، یہ پتنگ بازی بھی ناجائز ہے، کبوتر بازی بھی ناجائز ہے، جتنی بازی ہیں سب ناجائز ہے، چونکہ بازی لگانا، یہ شرط لگانا حرام ہے۔ تو یہ وقت ضیاء اوقات ہے اور ضیاء اوقات کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اصلاح حاصل ہے، کچھ نہیں۔ اب اس میں بھی سٹا چلتا ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں، تو یہ اور گناہ کے باعث بن گئے۔ بہرحال ہم جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے اوقات کو ہم بچا لیں تو غنیمت ہے ہمارے لیے۔ جتنا بھی وقت ہمارے پاس بچ رہا ہے اس کو اللہ کی یاد میں لگا دیں، اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تو یہ بہت کم ہے۔ جنت میں اہل جنت جب چلے جائیں گے اور جانے کے بعد جو ان کو قلق اور افسوس ہوگا وہ صرف یہی ہوگا کہ یار بتا وہ وقت میں نے ویسے ضائع کر دیا تھا، اگر اس میں بھی میں کچھ پڑھ لیا ہوتا، اللہ کو یاد کر لیا ہوتا تو میرے درجات اور بھی بلند ہو جاتے۔ تو اس وقت کے پچھتانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا ہے کہ ہم یہیں دنیا میں رہ کر کے اپنے وقت کو غنیمت جانیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، فرمایا کہ ایک نائی ہمارے اسلاف میں سے، دیوبند کے اسلاف میں سے، کہ نائی اس کے مونچھیں کاٹ رہا ہے، حضرت کی مونچھیں کاٹ رہا ہے اور حضرت ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر زبان منہ تو بند کر لو اپنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں۔ میں نے دیکھا، میں وہ بات دماغ میں بات تھی، واقعہ پڑھا تھا کہ بتاؤ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہ چل رہے یار چپ ہو یا 2 منٹ کی تو بات ہے، بڑے اللہ والے بن رہے ہیں۔ آج تو چھوٹتے ایسے کہہ دیں گے اور کہہ دیتے ہیں ہاں یار پڑھ لینا نماز، یاری دوستی میری ہوتی ہے نا، ہمیں نماز پڑھ لینا یار، بڑے نمازی بن گئے۔ کل تک تو ویسے ہی تم پتنگ اڑاتے تھے، وہ 2 دن جماعت میں کیا چلے گا، نماز پڑھ لینا چلو۔ وہ خود بھی نہیں آ رہا، اس کو بھی روک رہا ہے۔ تو یہ واقعہ مجھے اس دن بہت اچھی طریقے سمجھ میں آیا کہ میں نے دیکھا ایک صاحب کو نائی کی دکان پہ بیٹھا، شیونگ کرا رہا، کٹنگ کرا رہا، تو میں دیکھا کہ وہ نائی جو ہے اس کی مونچھیں چھیل رہا ہے یا کتر رہا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، اسی وقت سگریٹ پی رہا ہے، منہ میں ڈال رہا ہے اور دھواں نکال رہا ہے ٹرین کی طرح۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، میں نے کہا بتاؤ اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ چلو بعد میں سگریٹ پی لیں۔ تو میں نے کہا بس ابھی یہ بات سمجھ میری آئی کہ دیکھو جب ایک اہل دنیا سگریٹ کو اس وقت نہیں چھوڑ سکتے، اتنے عاشق ہیں وہ سگریٹ کے کہ اس وقت بھی پی رہے ہیں کہ نائی بناؤ، نائی کچھ کہہ نہیں سکتا بیچارہ، وہ تو مزدور اپنا کام کر رہا ہے، وہ دھواں پھینک رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے اور نائی کا ہاتھ وہیں چل رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ میں نے کہا جب اللہ والے اللہ کو یاد کرنے میں آئے تو وہ کیوں نہیں یاد کرے، وہ تو صرف زبان پہ حرکت تو دینی ہے۔ تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اہل دنیا کے دل میں سگریٹ کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ والوں کے دل میں اللہ کے نام کی کتنی عظمت ہوگی، وہ کیوں نہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوہرا لیجیے حروف تہجی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا ثا جیم حا خا دال ذال ذال را زا سین شین صاد، سواد نہیں کہیں گے، یاد رکھیں گے، صاد ضاد ضاد، زبان کی کروٹ ڈال میں لگائیے، ضاد طا، زبان اوپر تالو میں، طا ظا
عین غین فا، منہ سے ہوا نکلے گی، فا قاف الگ سے قاف کاف کاف، چھوٹا والا کاف بہت آسانی سے، کاف کاف لام لام نکلیں گے، لام میم می، ناک میں آواز نہیں جائے گی، می نہیں، میم میم لام میم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما، عافیت کا معاملہ فرما، خطاؤں کو معاف فرما، قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب دین کی نسبت سے یہاں ہر روز بیٹھتے ہیں، قرآن کی نسبت سے بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ جو کہنے سننے میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ زبان پھسل جاتی ہے، اور جو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو علم و عمل کے خلاف ہوتی ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا، ہمیں معاف کرنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں اسلامی زندگی نصیب فرما، اے اللہ کے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شیدائی ہمیں بنا، اے اللہ اپنے پیغمبر سے سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کے طریقے سے محبت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سے دعا کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔